شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ورلڈ ٹی وی کے تمام ناظرین کو دلوں کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے۔ اگر کوئی 3 ادا کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر ایک بندے پر 1000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ تو 200 روپے ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی، لہذا زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر زیادہ ادا کرے گا تو زائد مال صدقہ میں شمار کر لیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دریا کیسے عبور کیا جائے؟ ایک حیرت انگیز واقعہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ایک ولی کے پاس اس کا مرید رہتا تھا۔ آپ نے اپنے مرید کو روٹی دی اور کہا کہ دریا میں دوسری طرف ایک بندہ عبادت میں مشغول ہے، اس کو جا کر کھلاؤ۔ اس نے کھانا وغیرہ اٹھا لیا اور پوچھنے لگا کہ حضرت صاحب، میں دریا کو کیسے پار کروں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تو دریا کے کنارے پہنچے تو دریا سے کہنا کہ اے دریا، میں تجھے اس شخص کا حکم دیتا ہوں جو اپنی بیوی کے کبھی قریب نہیں گیا، مجھے راستہ دے دے۔ وہ حیران ہو گیا، میرے تو پیر صاحب کے 3-4 بچے ہیں، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ لیکن تھا پکا مرید، ڈاواڈول نہیں تھا۔ چل پڑا، دریا کے کنارے پہنچا تو دریا سے کہنے لگا کہ اے دریا، مجھے راستہ دے دے، میں تجھے اس کا حکم دیتا ہوں جو کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا۔ دریا نے اسے راستہ دے دیا، یہ چلتا چلتا دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا بندہ عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے اس بندے کو کھانا کھلایا اور کہنے لگا کہ اچھا حضرت صاحب، اجازت میں واپس جانا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگا بابا جی، واپس کیسے جاؤں؟ راستے میں تو دریا ہے، دریا کو کیسے عبور کروں؟ فرمانے لگے کہ دریا کے کنارے میں پہنچے گا تو دریا سے کہہ دینا کہ اے دریا، میں تجھے اس کا حکم دیتا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ بہرحال چل پڑا اور دریا سے کہنے لگا کہ اے دریا، میں تجھے اس کا حکم دیتا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے راستہ دے دے۔ راستہ دے دیا، پیر صاحب کے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کام کر آئے ہو؟ جی ہاں، کام کر آیا ہوں، اور حیرانگی سے پوچھنے لگا حضرت جی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ دریا سے کہہ دو کہ جو بیوی کے قریب بھی نہیں گیا، اور میں حیران ہوں کہ دریا نے بھی راستہ دے دیا، اور اس شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی، اس نے کہہ دیا کہ دریا سے جا کر کہہ دو کہ اس کا حکم دیتا ہوں جس نے کبھی روٹی نہیں کھائی، اور دریا نے بھی راستہ دے دیا۔ میں حیران ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے جو کہا وہ بھی حق ہے، اس نے جو کہا وہ بھی حق ہے، اس لیے ہمارا نفس کہتا ہے کہ بیوی کے قریب جاؤ، ہم نہیں جاتے، ہمارا رب کہتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اپنی ذات کی خاطر نہیں جاتے۔
اسی طرح وہ شخص اپنی ذات کی خاطر روٹی نہیں کھاتا، جب رب تعالیٰ عز و جل حکم دیتا ہے تو وہ روٹی کھاتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں کھاتا۔ دعا کرو کہ ہمارے اندر بھی یہ کمال آ جائے، ہماری دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے، محبت ہو تو رب تعالیٰ عز و جل کے لیے، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس بابا جی کے پاؤں سے کیچڑ لگا اور بازاری عورت کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا، اب بازاری عورت کا دوست تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے فوری طور پر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا بابا جی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بابا جی نے آگے سے کہا، جا بیٹا، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے۔ بددعا نہیں تھی، دعا دی۔ خیر وہ راستے پر چلے گئے، یہ اپنے مزے میں جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت روتی ہوئی چلاتی ہوئی واپس آئی، کہنے لگی، بابا جی آپ نے کیا غضب کر دیا؟ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگی، جو میرے ساتھ تھا وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، آخری سیڑھی تک پہنچا، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا، اس کا منکا ٹوٹ گیا، آپ نے یہ کیا غضب کر دیا؟ فرمایا، میں نے تو اسے یہی کہا تھا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے کوئی بد دعا تھوڑی دی تھی۔ کہنے لگی، پھر منکا کیسے ٹوٹ گیا؟ اب بابا جی فرمانے لگے کہ میرے پاؤں سے کیچڑ لگا، اڑ کر تیرے کپڑوں پر پڑا، تیرے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، میرے یار کو غصہ آیا، اس نے منکا توڑ دیا۔